اسکولوں میں تو وہ فی الحال ہم پاکستان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل علی، اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں۔ میرے ساتھ میرے دو فیلو کولیگز جناب ذیشان سید اور شیراز احمد شیرازی موجود ہیں۔ شیراز صاحب پولیٹیکل بیٹس کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک عرصے سے کور کر رہے ہیں، اور ذیشان سید جو ہیں وہ کورٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت معاملہ ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا، اور وہ گرفتاری ایک انتہائی متنازع معاملے کے اوپر ہے جو کہ سائفر کا معاملہ ہے، اور حال ہی میں جو ان کی گرفتاری ہوئی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے معاملات ہیں۔ اس حوالے سے پہلے ہم جناب شیراز احمد شیراز صاحب سے جانیں گے، جب شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ بھی وہاں پر تھے، کچھ اس طرح کا لب و لہجہ وہاں پر تھا جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں ایک مخصوص تاثر بھی رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے زیادہ قریب ہیں جن کے وہ ٹرسٹ وردی بھی ہیں۔ تو کیا لگا آپ کو ساری بات؟ بہت شکریہ فیصل۔ دیکھیے، اس پریس کانفرنس میں جب شاہ محمود قریشی صاحب آئے تو بظاہر اس طرح ان کا عام طور پر لب و لہجہ ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ بات کر رہے تھے، لیکن اس سے قبل ایک خبر بریک ہوئی تھی کہ کور کمیٹی اجلاس میں کچھ ممبران کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی کا الگ گروپ ہے اور عمر ایوب کا الگ گروپ ہے، وہ دونوں گروپوں کے درمیان پارٹی چیئرمین شپ پر جھگڑا تھا۔ تو ان کی کلیریفیکیشن کے لیے اس پریس کانفرنس کے لیے وہ آئے تھے پریس کلب اسلام آباد، اور عام طور پر جو ایلیگیشن ان پر لگائے گئے تھے ان کا انہیں جواب دیا بہترین انداز میں، اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے گھر۔ لیکن بنیادی طور پر جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو بڑا عہدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ وائس چیئرمین کا ہے، اور شاہ محمود قریشی جو ہے ایک ذمہ دار شخصیت ہے، تو اسی لیے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے تاکہ ان سے تحقیقات کر لی جائے، ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے، اور اسی لیے ان کی جو گرفتاری ہے وہ ان کے گھر سے عمل میں لائی گئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ایف آئی اے کی حراست میں ہے۔ تو یہ سب کچھ معاملات تھے۔ ذیشان صاحب، اس معاملے میں کیونکہ ایک خصوصی عدالت کی بھی اب اطلاع ہے کہ وہ بھی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو معاملات دیکھے گی، اور میڈیا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ایسا معاملہ کہ جو خود تضادات کا شکار ہے، ظاہر ہے کہ صدر کا معاملہ بھی آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کیا آبزرو کیا اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اور پھر جب تحریک انصاف کے باقی لوگوں پر بھی ہم نے دیکھا، ہائی کورٹ کی پارکنگ سے اسد عمر صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوئے تھے، تو یہ اس وقت جس نہج پر شاہ محمود صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں فیصل، ایک دو باتیں تو بالکل واضح ہے کہ جس طرح ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کل سے جو متنازعہ چل رہا ہے کہ صدر صاحب کہہ رہے کہ میں نے سائن نہیں کیا، اور علن کی 18 اگست کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، تو جو چیز واضح اسی طرح سائفر کے معاملے پر بھی جو ہے وہ تضادات تھے۔ جب چیئرمین پی ٹی آئی نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں ایک کاغذ لہرایا، اور اس میں کہا گیا کہ یہ امریکی سائفر ہے، دھمکی ہے ہماری حکومت کو ختم کرنے اور گرانے کے لیے۔ اس کے بعد جب چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت گری تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایک اجلاس بلایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی 13 جماعتی اتحاد کی، تو انہوں نے بھی ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں دونوں نے یہ انڈورس کیا کہ ہاں ایک سائفر ہے، ٹھیک ہے، بس تھوڑے سے ورڈنگ کا انہوں نے کسی نے اپنے مقصد کے لیے یوز کیا۔ پھر اس کے بعد جب چیئرمین پی ٹی آئی یہ ٹائم گزرتا جا رہا تھا، تو چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک دفعہ اپنی گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ جو سائفر ہے وہ میرے سے کہیں گم ہو گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ فوراً بیٹ کر رہے ہیں، جو ڈیمارشے ہوتی ہے، جو سائفر ہوتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک لینگویجز یا ڈپلومیٹک میٹیریلز ہوتے ہیں، وہ فوراً آفس سے کہیں باہر نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اوریجنل جو چیز ہے وہ آلریڈی موجود ہے، لیکن کاپیاں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے ضرور، کیونکہ ایک کاپی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سوق دیا تھا، اور ایک سپریم کورٹ جس رات کو انہوں نے اسمبلی توڑی تھی تو قاسم سوری اور اسد کیسر کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ نے کیا یہ کہ ایک سٹوری کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو امریکن سائفر اس کا پورا ایک لب و لباب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور ہمیں پوری انفارمیشن مل گئی ہے۔ اور اسی سٹوری میں دونوں جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ ایک آرمی آفیشل کی جانب سے یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہے۔ اس کے بعد اچانک چیزیں جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ سائفر کے اوپر جو ہے وہ خصوصی ٹیم، پروسیکیوشن ٹیم بنانے کا وہ کر دیا کہ ہم پروسیکیوشن ٹیم بناتے ہیں۔
اس سے پہلے یہ جو انٹرسیپٹ کی سٹوری سے پہلے ایک دن بلکہ اسمبلی کی آخری دنوں میں خواجہ آصف صاحب جو پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ لیا، وہی خواجہ آصف جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ دونوں کو پاس کرتے ہیں سینٹ میں، اور سینٹ میں پھر ایک رضا ربانی اور ایک تاج حیدر اور پارلیمنٹ سے عبدالاکبر چترالی ہی واک آؤٹ کرتے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے سینیٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا کچھ بھی نہیں کہتا اور بل پاس ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بل چلا گیا صدر مملکت کے پاس۔ صدر مملکت کے جو تنازعات کل سے انہوں نے جو چیزیں شروع کر دی اس پہ بھی کنٹرڈکشنز ہیں، اس پہ بھی تھوڑے سے آبزرویشنز ہیں لوگوں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے 13 بلز واپس کر دیے۔ 13 بلز میں سے یہ 2 بل بتائے جا رہے ہیں کہ یہ 2 بل بھی واپس کیے گئے۔ آپشن نمبر یہ ہوتا ہے، آپشن نمبر 1 کہ اگر صدر نے یہ بل واپس کرنی تھے تو اس کے اوپر کچھ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وجوہات لکھنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بل کیوں واپس کیا۔ دوسری بات، صدر صاحب نے اس کے اوپر وجوہات کچھ نہیں لکھے۔ دوسری بات یہ کہ جب پارلیمنٹ اور سینٹ سے کوئی بل پاس ہوتا ہے اور صدر کے پاس فائنل سائن کے لیے جاتے ہیں تو صدر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں صدر مملکت نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ سائن نہ کرے تو خود بخود قانون بن جاتا ہے، اگر وہ واپس کرے تو پھر اس میں جو چیزیں جو ڈائریکشن صدر دیں گے وہی لازمی ہوتی ہے۔ اب صدر صاحب نے وہ کچھ لکھا بھی نہیں کہ کیا کیا چیزوں کے اوپر ریورس کر رہے، نہ جو ہے اپنے پاس 10 دنوں تک رکھا بھی۔ اب پرسوں مطلب 2-3 دن پہلے میڈیا پہ خبری چلی کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر صدر نے دستخط کیا اور یہ بل منظور ہو گئے دونوں۔ اسی شام کو شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد سے ان کے رہائش گاہ سے گرفتار کرتے ہیں سائفر والے معاملے میں اسی ایکٹ کے تحت، اور یہ پہلا مطلب قانون پاس ہونے کے بعد یہ پہلی گرفتاری ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی کو وہاں سے لے کے اور وہ ایف آئی اے گرفتار کرتی ہے، ان کو اپنے کسٹڈی میں لیتے ہیں، لے جاتے ہیں اور اگلے دن ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈیوٹی جج ایک روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کرتے ہیں اور اگلے دن تک چونکہ مقامی جو جس کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے اسی میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ پھر صدر محترم صاحب کو یاد آتے کہ میں نے تو بل کے اوپر سائن ہی کوئی نہیں کیا، تو صدر صاحب کو 27 گھنٹے بعد کسی نے شاید کان میں بتایا کہ ہاں جی وہ بل جو ہے نا وہ تو پاس ہو گئے، گرفتاری ہو گئی۔ ایک سوال شرائع صاحب سے پوچھ لیں؟ جی جی۔ تحریک انصاف میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ لیڈ کون کرے گا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، یہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسی ہے کہ نمبر گیم کا معاملہ ہے، میں نمبر بنا لوں، تو عارف علوی صاحب کا یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ایکٹیویزم آپ کو نظر آتا ہے۔ اور سائفر کے معاملے پر کیونکہ آپ سے بات ہوئی تھی تو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان، اس معاملے پر وہ بھی ایکیوز رہے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے اور یہ عارف علوی صاحب کے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کتنا نظر؟ دیکھیے فیصل، پی ٹی آئی میں یہ تو ایک اصل حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے ایک جھگڑا ہے، ایک مقابلہ جاری ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور صدر مملکت جو ہے ظاہری بات ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ایک اچھا پی ٹی آئی کا ایک اچھا ورکر وہ ثابت ہوئے ہیں اس سے قبل بھی۔ اس وقت جو ہے ان کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ چونکہ ان کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے تو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کا جو ہے ایک کوشش کی ہے صدر مملکت نے، تو وہی بات ہے کہ ان کے پاس اب پارٹی کے اندر اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو یہی بہانہ بنا کر ٹویٹ کر کے اور وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سائن نہیں کیے۔ تو اتنا عرصہ ان کے پاس یہ بل رہا، اس وقت وہ کیوں نہیں جاگے؟ اس وقت اس نے کیوں نہیں بتایا؟ جب میڈیا پر خبریں چلی 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب جو ہے میں نے سائن نہیں کیے، اس کے بعد وہ اپنے عملے پر وہ لگا رہے کہ میں نے اپنے عملے کو کہا تھا۔ دیکھیں میں پی ٹی آئی کو تقریباً 2-3 سال سے کور کرتا آ رہا ہوں، اور اب دیکھیں پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں فراگوگی دیکھتی رہی، اس کے علاوہ جو اسمبلی تحلیل ہونے کا معاملہ ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ مجھے باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں، جو بل پاس ہونے کے معاملات ہے یا جو بل کا یہ معاملہ تھا اس پر وہ کہہ رہے صدر مملکت کے عارف علوی وہ جو عملہ ہے ان کا اس میں وہ ہے ہاتھ ہے۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے جو قائدین ہے، جو لیڈرشپ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب سب کچھ پی ٹی آئی کے اندر اور لوگ آگے کر رہے ہیں تو ان کا کیا کام بنتا ہے؟ تو اس معاملے میں تو کہتا ہوں کہ جو ٹویٹ کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف عارف علوی
مولوی نے اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے، اور جو ایلیگیشنز ان پر لگائے جا رہے تھے پی ٹی آئی ورکر کی طرف سے کہ وہ بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا تھا، تو اس چیز کو صاف کرنے کے لیے اب دیکھیں نا، کل انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے باقی تمام جو معاملات تھے ان کے وہ بلا دیے اور اب ان کے تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے اس نے اپنے آپ کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف جو پی ٹی آئی میں اس وقت چیئرمین شپ کی لڑائی چل رہی ہے اس میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے ایک کوشش کی ہے مملکت نے۔ تو ذیشان صاحب، ویسے تو سابق وزیر خارجہ نے اپنی بظاہر پوزیشن کا بھی غلط استعمال کیا، بہت سارے آڈیوز بھی آئے، چہ جائے کہ ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو ہم تو بہت پہلے سے یہ سوال بھی کرتے تھے وزارت خارجہ سے کہ ایک سابق وزیر خارجہ نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا اور ایک ڈپلومیٹک چیز کا بھی پولیٹیکل یوز کیا، لیکن جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2 ہفتے پہلے کہا اس چیز نے بہت بڑا کوسچن اٹھایا اور اس کے بعد ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر صدر مملکت 8 تاریخ کے بعد بھی زد میں آئیں گے، یہ عدالتوں کچہریوں کا چکر لگائیں گے، اور یہ بتا دیں کہ یہ شاہ محمود صاحب کو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والی عدالت میں ٹریٹ کیسے کیا جائے گا، معاملہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، جب سے یہ قانون پاس ہو گیا، مطلب جو آفیشیل گزٹ ہے وہ 18 اگست کا ہے، ٹھیک ہے، تو آج ہمیں صبح جج صاحب کی جانب سے پتہ چلا کہ جو پاکستان کی پہلی عدالت ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، وہ ان کو انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت کو ڈکلیئر کیا گیا، یعنی جو اے ٹی سی کا کمرہ ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی عدالت ہے، اور جو اے ٹی سی کا جج ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات بھی سنیں گے، وہ جج ان کا بھی جج ہوگا۔ تو آج یہ پہلی عدالت میں پہلی سماعت تھی اور بہت بڑی سماعت آپ کہہ لیں، کیونکہ ایک سابق وزیر خارجہ جو کہ 2 دفعہ رہے، ان کیمرہ نہیں تھی، یہ ان کیمرہ سماعت تھی۔ یہ ان کیمرہ سماعتی قانون میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے میڈیا کو الاؤ نہیں ہے، اس کی آرڈر شیٹ جو ہے یہ باہر کسی کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ لائک جس طرح ملٹری کورٹس کے کیسز ہوتے ہیں یا ڈیفنس منسٹری کے کچھ پرسنل جو کیسز ہوتے ہیں جو کورٹس میں ہوتے ہیں اور وہ ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں سی ایم کے، یار یہ ان کیسز کو جو ہے وہ ان کیمرہ رکھے، تو ان کی جو پروسیڈنگ ہے یہ بھی ان کیمرہ تھی، کیونکہ آج جب ایمان مزاری اور علی وزیر والی اے ٹی سی کے کیسز تھے وہ ہم نے سن لیے۔ جب شاہ محمود قریشی کو لایا گیا تو لانے سے پہلے ڈائریکشن تھی کورٹ کی، آرڈرز یہ تھے کہ نکال دے، میڈیا کو بھی، جو وکیل ہے ان کو بھی نکال دے۔ ان کیمرہ سیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاور آف اٹارنی جس وکیل کے پاس ہوگا وہی پیش ہوں گے، تفتیشی ہوں گے کیس کے، اور جو پروسیکیوشن ٹیم ہوگی اور کورٹ عملہ ہوگا۔ باقی اگر کسی وکیل کے پاس ایسوسیٹ بھی ہے تو ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگا، جو اکیوزڈ ہوگا وہ بھی ہے۔ تو آج ان کو پیش کیا گیا، ایف آئی اے کی جانب سے کہا کہ ہمیں 13 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی بھی تحقیقات کرنی ہے، لیکن کورٹ نے ان کو فی الحال 4 روز کی جو جسمانی ریمانڈ ہے ان پر حوالہ کیا ایف آئی اے کو۔ اب 4 دن بعد جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا کہ کورٹ ان کو جوڈیشل کرتے ہیں یا فزیکل مزید ریمانڈ دیتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں جو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور کل ایک ہمارے دوستوں نے، میڈیا نے ایک خبر چلائی تھی، غلط ثابت ہو گئی کہ اسد عمر کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسد عمر اس وقت کراچی میں، جو ہماری سورسز ہے، اسد عمر بھی اس کیس میں بچ پائیں گے، کیونکہ اسد عمر جتنا انہوں نے جب پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کے بعد اور پارٹی کا عہدہ چھوڑا، اس کے بعد پھر پارٹی نے بھی اس کی رکنیت معطل کر دی اور بہت ساری چیزوں پہ اسد عمر خاموش رہے، تو اس سائفر والے معاملے میں اسد عمر کی بچت ہو جائے گی۔ 2 مین شخصیات ہے، اگر کوئی بیچ میں راستہ نہ نکلا تو یہ سب سے پہلے جو وکٹمز ہوں گے اور اکیوزڈ ہوں گے، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، یہ پہلے فرصت میں ان کو یہاں سے سزاوار ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے 2 سزائیں ہیں، پھانسی اور 14 سال قید۔ پھانسی اور 14 سال کا۔ بہت شکریہ جی، ہمارے 2 فیلو کولیگز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سائفر ایک ڈپلومیٹک لینگویج پر مبنی ایک خط و کتابت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر 3 کاپیاں اس کی ہوتی ہیں، ایک وزیر اعظم کو، ایک انٹیلیجنس کے چیف کو، اور ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ آرمی چیف کو بھی ایک کاپی فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس سائفر کی بیشتر کاپیز تھی، ایک غائب ہو گئی تھی، اور بہرحال اس معاملے میں اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹل کویسچنیبل ہیں، اور ان کی حوالے سے بھی چیزیں پروسیڈنگ کا ضرور حصہ بن سکتی ہیں، کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے۔ سائفر کے معاملے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کی مجرمانہ خاموشی ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ انتہائی تضادات کا شکار ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات، اللہ حافظ۔